اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب ہم ماہ رمضان میں ان قیمتی لمحات کو، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو گزار رہے ہیں. خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے کے، اس باعظمت مہینے کے قیمتی لمحات کا حق خدا ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادات اور طاعات اس مہینے میں ہمیں انجام دینی چاہیے، انشاءاللہ خدا ہمیں ان تمام عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس حدیث کے بعد ہم آہستہ آہستہ اپنے موضوع میں انشاءاللہ وارد ہوں گے. دیکھیں یہ حدیث جو کہ ماہ رمضان سے متعلق ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٌ. خداوند سبحان بعض مہینوں میں، بعض زمانوں میں، اور بعض مومنٹس کے اندر اور بعض لمحات میں ہم انسانوں کے لیے کچھ نفحات کو فراہم کرتا ہے، کچھ نفحات کو اور ہولی کرنٹس کو ہمارے لیے بھیجتا ہے اس ملکوت آسمان سے. فَتَعَرَّضُوا لَهَا. تمہیں چاہیے کہ ان نفحات سے استفادہ کرو، بہرہ مند ہونے کی کوشش کرو، اس کو اپنی روحانیت کے لیے، اپنی معنویت کے لیے اس کو اپنے کام میں لاؤ. کیونکہ آپ دیکھیں نفحات سے کیا مراد ہے. نفحات کا میں نے ایک سادہ سا انگلش میں ترجمہ کیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہولی کرنٹس کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک عجیب سی کیفیت اس کے وجود میں طاری ہوتی ہے، ایک معنوی کیفیت اینڈ اسپرچول کیفیت اس کے وجود میں طاری ہوتی ہے، اور اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ تبدیلی، کچھ انقلاب اور چینج میرے وجود میں آ رہا ہے. کوئی فیلنگ ہے میرے وجود میں جو کہ ایک آپٹیمسٹک فیلنگ ہے، ایک پازیٹیو فیلنگ مجھے اپنے وجود میں احساس ہو رہی ہے، جس سے مجھے خوشی ہو رہی ہے، خدا کی طرف میری رغبت بڑھ رہی ہے، دعا کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اوکے، بعض اوقات سال بھر میں کچھ ایسے لمحات انسان کو محسوس ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں نفحات. یہ نفحات کہاں سے آتے ہیں؟ خداوند سبحان کی جانب سے، اس ملکوت آسمان سے، فرشتوں کے ذریعے اور دیگر ٹولز اور طریقوں کے ذریعے جو خداوند سبحان نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو تاکہ ہمیں پتا چلے یہ نفحات در حقیقت کیا ہے. ایک شخص وہ بالآخر گزر رہا تھا حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے بیک سائڈ پر جو قبرستان ہے جس کا نام شیخان ہے، جہاں پر شہداء کی قبریں ہیں، علماء کی قبریں ہیں. تو اس شیخان کے قبرستان سے کا جو بیک سائڈ تھا، وہ وہاں پر ایک یہ عالم تھا. اوکے، یہ شخص عالم تھا، یہ گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کر رہا تھا، اور امام کو مثلا صدا دے رہا تھا، انہیں سلام کر رہا تھا کہ السلام علیک یا صاحب الزمان، اور اس طرح وہ اپنے زبان سے ان سلاموں کو اور اس ذکر مبارک کو بجا لا رہا تھا. اور وہ اسی ضمن میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے امام، کیوں میری آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی؟ کیوں آپ میرے سامنے نہیں آتے؟
ایسا میں نے کیا کیا ہے کہ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر پا رہا ہوں؟ اچانک اس شیخان کے قبرستان کے پیچھے جو بازار ہے، اس شخص کو آواز آتی ہے کہ اے فلانی، میں ادھر ہی تو ہوں، میں یہیں پر ہوں تمہارے پاس۔ وہ شخص، وہ عالم جب پیچھے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، بازار کے لوگ یہاں وہاں جا رہے ہیں، اپنی بزنس ڈیلنگز میں مشغول ہیں، لیکن وہ شخص جس نے وہ صدا دی، وہ آواز دی، وہ موجود نہیں ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مبارک تھا۔ ایک اور واقعہ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہم سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے اتفاقاً۔ یہ وہ واقعہ ابھی جو میں عرض کرنے والا ہوں، یہ ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ کوئی بڑا لمبا چوڑا واقعہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیں، بعض اوقات سال بھر میں کچھ ایسے لمحات پیش آتے ہیں کہ جب انسان کو ایک عجیب و غریب خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اوکے، ایک عجیب انسان، آفس میں آپ مشغول ہیں یا آفس سے گھر آئے ہیں، اوکے، ایک عجیب خوشی کا سما ہے انسان کے وجود میں۔ لہٰذا یہاں پر انسان سوچتا ہے کہ یہ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ مجھے خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ جب وہ سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے، کیا کہ میں نے کسی فقیر کی مدد کی ہے، کیا میں نے بالآخر کسی کی علمی مشکل حل کی ہے، کسی کی اقتصادی مشکل حل کی ہے، وہ بالآخر اس کو یہ نتیجہ ملتا نہیں، میں نے ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ یہاں پر علماء فرماتے در حقیقت اس کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مبارک اس شخص کے جانب سے عبور کر کے گزر گیا ہے۔ امام اس کے پاس سے گزرے ہیں، امام اس کے پاس سے گزرے ہیں۔ امام کا یہ گزرنا، اس کا نتیجہ اس شخص کے وجود میں ایک عالی ترین خوشی کا احساس ہونا۔ آپ دیکھیں، ہم سب کے ساتھ یہ ماجرا پیش آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی وہ نفحات ہیں جو خداوند سبحان فرما رہا ہے کہ میں تمہارے لیے بعض زمانوں میں نفحات کو بھیجتا ہوں۔ ان نفحات میں سے خود وجود مبارک امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی روح در حقیقت وجود مبارک مہدی آل محمد علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں امام زمانہ علیہ السلام سے اپنا حقیقی ارتباط ایجاد کریں، کیونکہ امام زمانہ کا ہم سے حقیقی ارتباط ہے۔ 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ ارتباط موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب 19 رمضان کے اعمال کی باری آتی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اسی طرح 21 رمضان کی رات، 20 21 کی رات اور 23 کی شب، یہ تینوں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، مبارک راتیں ہیں۔ کیا اس میں موجود ہے؟ کیا خصوصیت موجود ہے؟ تقدیر بدلنے کی رات۔ انسان کی تقدیر ان راتوں کو بدل سکتی ہے۔ خوب سوال، یہ تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ کس کے واسطے سے یہ تقدیر بدلتی ہے؟ حدیث میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا مقام وہ مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے واسطہ فیض بین خالق و مخلوق۔ امام زمانہ واسطہ ہے خدا اور ہم سب کے درمیان، لہٰذا چونکہ وہ واسطہ ہے تو قطعاً لیلۃ القدر کی راتوں میں یہ تقدیرات جو ہم سب کے لیے نازل ہونی ہے، یہ تقدیرات اس واسطہ فیض کے ذریعے ہم تک پہنچیں گے۔ یعنی اگر یہ واسطہ جس کو ہم کہتے ہیں مہدی آل محمد علیہ السلام، اگر یہ واسطہ بیچ میں نہ ہو تو لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم سب کی تقدیریں نہیں بدل سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیریں بدلیں تو اس کا ذریعہ فقط اور فقط
وہ واسطہ فیض ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ انسان کامل ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام. بس اس کا مطلب امام زمانہ کا جب تک امام زمانہ کی دستخط نہ ہو، سگنیچر اور امضا نہ ہو، ہماری تقدیریں نہیں بدل سکتی. لہٰذا آپ دیکھیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کا 24 گھنٹے انوالومنٹ اور انٹرفیرنس ہے ہماری لائفز کے اندر. کیا ہمارا اس قدر رابطہ ہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ یا نہیں ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ماہ رمضان کی ایک اہم ترین دعا جس کا ڈائریکٹ تعلق امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کا نام ہے جی دعائے افتتاح. اوکے، میں جب بھی سیشنز کرتا ہوں، چاہے وہ مجلس ہو چاہے وہ لیکچر ہو، کوشش ہوتی کہ یہ 2 وے سیشنز ہوں، 1 وے سیشن نہ ہو. ٹھیک ہے، فقط میں بولوں آپ سنیں، التماس دعا. اوکے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، 2 وے سیشن ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ممبر ہے یہ اہل البیت علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے. اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی میں کیا اس طرح سے ہوتا ہے کہ استاد فار ایگزامپل فزکس کا استاد ہے، وہ آ کے سنا کے چلا جائے اور شاگرد کوئی سوال نہ کرے، وہ خود شاگرد سے کوئی سوال نہ کرے اور شاگرد جواب نہ دے. نو، بلاخر یونیورسٹی اگر ہے تو بلاخر شاگرد استاد، اگرچہ میں استاد نہیں ہوں ٹھیک ہے، لیکن بلاخر یہ 2 وے رابطہ ہونا چاہیے مجالس کے اندر اور دروس کے اندر، لیکچرز کے اندر. لہٰذا دعائے افتتاح وہ سینٹر پوائنٹ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے لیے. لہٰذا آپ دیکھیں دعائے افتتاح کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں یہ ادعا کر سکتا ہوں علماء اور اساتیر کی مدد سے کہ دعائے افتتاح در حقیقت مہدی شناسی کا سلیبس ہے. اگر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے دعا افتتاح ہے، اور اس کے لیے آپ کو پھر لانگ کورسز، شارٹ کورسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مہدویت کے عنوان سے یہی دعا، اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو 100 سے زیادہ چیپٹرز اور دروس بن سکتے ہیں اسی دعا افتتاح کے ذریعے. لہٰذا آپ دیکھیں دعا افتتاح در حقیقت ہمارا موضوع ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا تعلق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کیا بنتا ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ آج کے اس سیشن کو کہ جو امام زمانہ علیہ السلام جس کا محور ہے، اس کو ہم سمجھنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں دعا افتتاح کو اگر ہم پہلے تو یہ کہ ہم روزانہ پڑھیں، کوشش کریں کہ ہم روزانہ پڑھیں. یہ تذکر میں اپنے آپ کو پہلے دیتا ہوں کہ ہم ہر شب دعا افتتاح پڑھیں. 1 یا 2 مرتبہ جب ہم دعا افتتاح کی قرائت کریں اس کو مطالعاتی انداز میں پڑھیں، اس کو سٹڈی کریں ہم. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم اپنی حاجات کے لیے بلاخر اس معرفت کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن ایک دفعہ اس کا ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھیں انگلش میں، اردو میں. اور پتہ نہیں یہاں پر آج کل تو میں نے سنا ہے چائنیز بھی بہت رائج ہو گئی. مجھے نہیں پتا دعا افتتاح کا اگر چائنیز کا ترجمہ ہوا ہے، اور جو چائنیز اور کورین سمجھتے ہیں وہ دعا افتتاح کو چائنیز اینڈ کورین میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن مقصد کیا ہے؟ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تاکہ چیک کر سکیں کہ میں جو عبد خدا ہوں اور امام زمانہ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، میرا اس دعا کے ذریعے امام کے ساتھ کیسے رابطہ ایجاد ہو سکتا ہے، یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں دعا افتتاح کے اندر 3 کلی موضوعات ہیں. اوور ویو کے اعتبار سے دیکھیں تو 3 کلی موضوعات ہیں. ایک ہے خدا شناسی. دعا افتتاح کو ہم آغاز کریں تو خدا اور خدا کے بندے، عبد اور مولا کا رابطہ اس میں بیان کیا جاتا ہے مختلف ڈائمنشنز کے اعتبار سے. اس کے بعد آپ دیکھیں دعا افتتاح کا 2nd مرحلہ کہاں پہنچتا ہے؟ نبی شناسی کے مرحلے میں، کہ یہاں پر انسان کوشش کرتا ہے انبیاء اور خصوصاً نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رابطہ ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی معرفت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. پس خدا شناسی اور رسول یا نبی شناسی کا مرحلہ. تیسرا
مرحلہ جو کہ آخری مرحلہ ہے دعا افتتاح کا، اور شاید میجورٹی آف دا دعا افتتاح اسی مرحلے پر مشتمل ہے، وہ ہے امام شناسی، امام کی معرفت. سب سے پہلے امامت کی معرفت اور اس کے بعد امام کی معرفت. آپ دیکھیں انسان تمام 14 معصومین علیہ السلام سے اپنی بالآخر توسل کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کے ذریعے اپنی حاجات کو طلب کرتا ہے. آخر میں جو آخری 2 پیجز ہیں دعا افتتاح کے، اس میں آپ دیکھیں میجورٹی آف دا دعا افتتاح اور میجورٹی آف امام شناسی کا تعلق خود حضرت صاحب الزمان علیہ السلام سے ہے، کہ یہاں پر مفصل ڈائمنشنز، الگ الگ ڈائمنشنز ہیں. یہاں پر ایک عبد اور ایک پیرو ولایت امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں میں کچھ عبارتیں دعا افتتاح کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ جو اصل عبادت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے انشاءاللہ اس کو ہم پیش کریں گے. دیکھیں سب سے پہلے انسان یہاں پر آتا ہے، ایک مسلمان دعا افتتاح کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بیان کرتا ہے، کچھ کوالٹیز بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اے امام آپ ولی امر القائم المؤمل، اوکے یہ ایک خصوصیت. والعدل المنتظر، اے امام آپ وہ عدل ہیں، جسٹس کے امام ہے جس کا سب انتظار کر رہے ہیں. اور مختلف مثلا آپ یہ دیکھیں وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اے امام زمانہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جس کے ارد گرد ملائکہ رفت و آمد کر رہے ہیں اور آپ کا طواف کر رہے ہیں. یعنی امام علیہ السلام کے ارد گرد ملائکہ گھوم رہے ہیں. اب یہ کیا حقیقت ہے، اس کے لیے ہمیں علماء کی طرف تفسیر یہ دعا افتتاح کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ کیا مطلب ملائکہ کا رفت و آمد کرنا، امام کے وجود کے ارد گرد طواف کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ ہمیں دیکھنا. اور پھر اس کا ہم سے کیا تعلق ہے، کیا ہمارا وجود ایسا بن سکتا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچا سکتے ہیں کہ ملائکہ ہمارے ارد گرد طواف کریں اسی دنیا میں، اسی جوانی میں، اسی لائف کے اندر؟ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ لوگ سوچیں اور مجھے واٹس ایپ پہ جواب دیں. اوکے اس کے بعد آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں خدا کے ہاں کہ خدایا اجعلہ الداعی الی کتاب، خدایا تو امام زمانہ کو اس طرح قرار دے کہ وہ تیری کتاب کی جانب لوگوں کو دعوت دے اور انویٹیشن دے. خدایا اجعلہ القائم بدین، خدایا تو امام کو اس طرح قرار دے کہ وہ تیرے دین کی نسبت قیام کرے اور دین کو قائم کرے، امپلیمنٹ کرے. اور خدایا مکن لہو دینہ، خدایا اس کے ذریعے دین کو مکانت اختیار کر. ابدلہ من بعد خوفہ امنا، خدایا امام کے وجود کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے خوف کو نکال اور لوگوں کو امن و امان اور امنیت اینڈ پیس اینڈ سیکیورٹی میں قرار دے. اوکے اب یہ وہ مختلف ڈائمنشنز ہیں جو دعا افتتاح کے اندر امام کے الگ الگ ڈائمنشنز کو اور امام کے پیروکاروں کے کردار اور رولز کو بیان کر رہی ہے. ان سب کے اندر ہمارا کردار ہے وہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کبھی بعد میں دیکھیں گے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. دعا افتتاح ایک سینسٹیو مرحلے تک پہنچتی ہے. دیکھیں دعا افتتاح کے اندر یہاں پر اب انسان دعا کرتا ہے اور یہیں پر ہم اپنے موضوع کے انشاءاللہ قریب پہنچ رہے ہیں. دیکھیں اللہم اعزہ واعزز بہ، خدایا امام کے ذریعے، السلام علیکم، امام کے ذریعے، اس کو غور سے سنیں، خدایا اللہم اعزہ واعزز بہ، خدایا وجود مبارک امام زمان کو تو عزت عطا فرما اور اس کے ذریعے سب کو عزت عطا فرما. یہاں تک سنبھال کے رکھیں. اب یہاں پر کوشچن ہی کہ عزت کا کیا مطلب ہے. اوکے آیا عزت کا وہی مطلب ہے جو ہم اپنے معاشرے میں سوچتے ہیں کہ یار میری تو بے عزتی ہو گئی، آیا یہ عزت ہے، یہ بے عزتی ہے؟
آیا دعا افتتاح کی ٹرمینالوجی میں دس از دا میننگ آف عزت اینڈ بے عزتی، یا کچھ اور ہے؟ ایسا تو نہیں ہم عزت کو کچھ اور سمجھ رہے ہو اور عملی طور پر ہم سب بے عزت ہوں. جب حالت احتضار میں جائیں گے ملک الموت آئے گا تو پتا چلے گا نہیں تم نے تو اپنی پوری زندگی، میں نے تو اپنی پوری زندگی بے عزتی میں گزار دی اور میں اپنے آپ کو سوسائٹی میں بہت عزت دار سمجھ رہا تھا. تو یہاں پر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از دا میننگ آف عزت ان دا ٹرمینالوجی آف دین اینڈ دعا افتتاح. دو، اللہم وانصرہ وانتصر بہ، خدایا امام کو تو نصرت عطا فرما اور امام کے وجود کے ذریعے سب کو نصرت عطا فرما. واٹ از نصرت؟ نصرت کے کیا معنی ہے؟ اور یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اسی سیشن کے اندر، اسی مجلس کے اندر. خدایا وانصرہ، اللہم، کم از کم ایک ایک دعا کے بعد آمین تو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خدایا اللہم وانصرہ نصرا عزیزا وافتح لہ فتحا یسیرا واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا. اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نصرت کے کیا معنی ہے. ہم کہتے ہیں نا نصرت امام زمان، امام زمانہ کے ناصرین تیار ہو رہے ماہ رمضان کے اندر راؤنڈ ٹیبل کلاسز کے اندر. یہ نصرت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اس سے پہلے کہ میں نصرت کا معنی آپ کو بیان کروں، ایک اور عبادت دعا افتتاح سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کی ایک یا دو ایکسپلینیشنز اور پھر دوبارہ نصرت کے معنی میں آتے ہیں اور اس کو ہم ریلیٹ کریں گے کس سے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے. دیکھیں اب جب یہ عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں تو 21 مرتبہ 21 ٹائمز انسان اس دعا کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کو اپنا واسطہ قرار دیتا ہے اور مختلف حاجتیں طلب کرتا ہے کہ خدایا امام کے ذریعے تو میری یہ حاجت پوری کر، یہ حاجت پوری کر. 21 ٹائمز. آپ دیکھیں اس میں سے ایک حاجت جو شاید ہم نے کبھی شاید توجہ نہیں کی ہو اس کی طرف، اور یہ حاجتیں اتفاقاً ہمارا کردار بیان کر رہی ہیں اور رسپانسبلٹی بیان کر رہی ہے زمانے غیبت کبریٰ کے اندر. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے یہ. اللہ من بہ شعثنا، خدایا امام کے وجود کے ذریعے ہماری مشکلات کو حل فرما. اللہم واغن بہ عائلنا، خدایا امام کے وجود کے ذریعے ہماری فیملیز اور ہم مؤمنین کو قوت اور طاقت عطا فرما. امام کے وجود کے ذریعے. سوال کیا مطلب طاقت عطا فرما، پاور عطا فرما؟ ہم کیا دعا کریں؟ واغن بہ واغن بہ عائلنا، خدایا امام کے وجود کے ذریعے ہماری ایک ایک جو فیملیز ہیں، ممی پپا بھائی بہن خالہ ماموں، یہ جو فیملیز ہیں، خدایا ہماری فیملی کو کیا کر؟ قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما. اور مؤمنین کو بھی جو کہ ایک فیملی شمار ہوتی ہے، اگر یہ پورا فار ایگزامپل یہاں پر ہزاروں فیملیز آف مومنین ہیں تو یہ مومنین کلی طور پر ایک خانوادہ ہیں. خدایا مومنین کی ان پوری فیملیز کو کیا کر؟ قوت اور طاقت عطا فرما. سوال کیسے ہوگا یہ طاقت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ اور کون سی طاقت کی پہلے بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ آیا پولیٹیکل طاقت کی بات ہو رہی ہے، اکنامیکل طاقت کی بات ہو رہی ہے، سوشل ایشوز میں پاور کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی طاقت کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں اس وقت کتنے مومنین جاب لیس ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، انویسٹر کی تلاش میں ہیں مثال کے طور پر. اوکے، کتنے ایسے مومنین اور مومنات ہیں جن کو ہیلتھ ایشوز ہیں، پیسہ نہیں ہے علاج کرنے کا، صحیح ڈاکٹر نہیں ملتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ فلاں مریض کو، فلاں شخص کینسر کا مریض ہے. اوکے، اب جیسے ہی کینسر کا نام آپ اس مریض کو لے جائیں ہاسپٹل تو ڈاکٹر
یہ نہیں سوچے گا کہ اس کو کون سا لیول آف کینسر ہے، بس اس کو یہ سوچنا کہ جیسے کوئی کینسر کا مریض آئے گا فوراً کیمیو تھراپی کا ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے، روم خالی ہے، اس کو وہاں لے جاؤ سیدھا، تاکہ ہم اپنے بزنس کو، ہاسپٹل کے بزنس کو مزید جو ہے وہ کر سکیں. یعنی صحیح علاج نہیں ہے ہمارے پاس. جبکہ آپ فار ایگزامپل جائیں طب سنتی اور طب اسلامی، البتہ اوتھینٹک طب سنتی اور اوتھینٹک طب حکیم حکمائے نبویہ جو بھی یہاں پر نام ہے، ان کے پاس جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن سینا کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 80% آف دا کینسرز قابل علاج ہیں وداؤٹ کیمیو تھراپی، وداؤٹ یہ 10 لاکھ کا خرچہ اور یہ سب کچھ. 1 لاکھ کے اندر آپ کا کینسر کا علاج ہم کر دیں گے. آپ جائیں، کم میں جائیں، مشہد میں جائیں، علاج موجود ہے. خوب صحیح کا ڈاکٹر نہیں ہمارے پاس، صحیح علاج نہیں ہو رہے، لوگ جابلیس ہیں، اکنامیکل مشکلات ہیں. خوب یہ ساری مشکلات مومنین کی کب حل ہوگی؟ ان مشکلات سے کب فارغ ہوں گے؟ تاکہ اپنے زمانے کے امام کے لیے بھی تو کچھ سوچیں. وہ امام جو کہ 1200 سال میں پردہ غیبت کے اندر ہے. عجیب نہیں ہے؟ حدیث میں ہے کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ، اس امت کے والد ہیں. خوب ہمارے زمانے میں ہمارے حقیقی والد پس کون ہو گئے؟ امام زمانہ علیہ السلام. کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے والد سے ملاقات کریں؟ یہ کیسی اولاد ہے جس کا دل ہی نہیں چاہتا اپنے والد سے ملاقات کریں؟ 1200 سال میں پردہ غیبت کے اندر ہے. عجیب نہیں ہے؟ ہمارے یوتھس کو آپ دیکھیں، ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ نارملی میں مثال دیتا ہوں T20 کے میچ کی. اوکے، فار ایگزامپل آپ فرض کریں T20 کا جو میچ ہے وہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے بھائی؟ 6 گھنٹے، 3 گھنٹے، کتنے کا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 گھنٹے کا یہ جو T20 کا میچ ہے، خوب اس کے درمیان کتنے ایڈز آتی ہیں؟ بہت ساری ایڈز آتی ہیں. مثلاً کتنی آتی ہوں گی؟ 50 ایڈز کم از کم. ٹھیک ہے، منیمم. ان 50 ایڈز میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ہدایت کا میسج ہوتا ہے یا گمراہی کا میسج ہوتا ہے؟ ایک کامن چیز جو آپ کو ان ایڈز میں نظر آئے گی وہ ہے نامحرم. ہے یا نہیں ہے؟ نامحرم مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے، دونوں طرف سے. خوب کیا ہمارے اندر اوکے جو ہم اتنا بزنس کے اندر سینس لگاتے ہیں اور دنیا داری میں ایک ڈیل کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر میں یہ ڈیل سائن کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا. خوب یہاں پر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کرکٹ کا 3 گھنٹے کا میچ دکھانا اصل مقصد نہیں ہے، انٹرٹین کرنا نہیں ہے ہمیں فری آف کاسٹ. کرکٹ کا میچ ہمیں دکھانا، اس کا اصل مقصد یہ کہ ہمارا مومن جوان ایک مرتبہ اس نامحرم کو دیکھ لے. اصل مقصد یہ ہے. روایات میں کیا ہے کہ نامحرم کے نزدیک بھی مت جانا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 50 ایڈز نامحرم کی. دین نے تو کہا تھا نامحرم کے نزدیک مت جانا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ باپ بھی میچ دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی میچ دیکھ رہا ہے، بہو بھی میچ دیکھ رہی ہے، سب میچ دیکھ رہے ہیں. اوکے، بریانی بھی ساتھ کھا رہے ہیں. واہ واہ کتنا بہترین سکور، پاکستان جیت رہا ہے. PSL تھا، کیا تھا وہ؟ PSL تھا. لیکن اصل کیا ہمیں انٹرٹین کرنا مقصد ہے یا وہ نامحرم کی تصویر دکھانا مقصد ہے؟ وہ تصویر دکھانا مقصد ہے. کیونکہ اگر ایک دفعہ میں نے نامحرم کو دیکھ لیا، یہاں سے شیطان میرے وجود میں انفلٹریٹ کرے گا. کیونکہ شیطان کے لیے بہت، کیونکہ آپ دیکھیں ایک روایت ہے بحار الانوار میں کہ جس میں شیطان اور حضرت یحییٰ سلام اللہ علیہ کے درمیان ایک مفصل گفتگو ہوتی ہے، مفصل گفتگو ہے. اس میں آپ دیکھیں شیطان نے نامحرم اور خصوصاً خواتین کے بارے میں کیا کہا ہے. مثلا اس میں یہ کہتا ہے کہ عورت اور خاتون میری سر آنکھوں پر،
اگر میرا بس چلے تو میں عورت کے سامنے سجدہ کروں. بس اس کا مطلب عورت کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ شیطان کا سب سے مہم ترین حربہ ہے، خصوصاً اس زمانے کے اندر. اب یہاں پر وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا، مومنین کو خدا کیا کرے؟ طاقت بخشے. یہ طاقت کیسے ہوگی حاصل؟ یہ طاقت بغیر اس کے کہ مومنین آپس میں ملاقاتیں کریں طاقت حاصل ہو سکتی ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زیارت کرو. ایک دوسرے کی، یا فقط رشتہ داری کی بات نہیں ہو رہی ہے، مثلا دو مومن فیملیز ہیں، وہ دو آپس میں ایک دوسرے کے گھر جائیں، پکنکس پہ جائیں، بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کی زیارت کریں. نتیجہ کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مومنین ایک دوسرے کی زیارت کریں گے تو اس زیارت کے نتیجے فَإِنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَيَّ، مومنین میری قربت حاصل کریں گے. خوب، اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ایک دوسرے کی زیارت کرنا. اگر ایک دوسرے کی زیارت کریں گے تو اس زیارت کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل کو حل کریں. کرتے کرتے ایک نیٹ ورک بنے گا، کرتے کرتے ایک ٹیم بنے گی، ایک سوشل نیٹ ورک بن سکتا ہے جس کے نتیجے میں تمام مومنین اور مومنات کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پر اسی کمیونٹی کے اندر جن کے پاس ایجوکیشن کے پیسے نہیں ہیں. یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے ذریعے. لیکن اب میں اس میں تفصیل سے نہیں جانا چاہ رہا ہوں. یہ 9 بجے والے سیشنز میں ہم نے اس کے اوپر مفصل بات کی ہے. وَكَسِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا، خدایا امام کے وجود کے ذریعے ہماری مائنورٹی کو میجورٹی میں تبدیل فرما، ہماری کوانٹیٹی میں اضافہ فرما. سوال، کوانٹیٹی میں کیسا اضافہ ہوگا؟ آیا بغیر ازدواج کے، بغیر تولید نسل کے کوانٹیٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کیا آسمان سے اولادیں آئیں گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بغیر ازدواج کے یہ پاسبل نہیں ہے. وَقَسِّرْ بِهِ، خدایا امام کے وجود مبارک کے ذریعے ہماری کوانٹیٹی میں اضافہ فرما. اب آپ دیکھیں، اگر یہاں پر شادی کی بات آتی ہے تو لڑکی والے کیا کہتے ہیں؟ 3 لاکھ کی سیلری ہونی چاہیے، 2 لاکھ کی سیلری ہونی چاہیے. لڑکے والے بھی آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہیں. خوب، شادی ہو گئی کسی نہ کسی طرح. خوب، اب یہاں پر کیا ہوگا؟ شادی کا ایک طبیعی نتیجہ بالآخر اولاد ایک طبیعی نتیجہ ہے. لیکن اس اولاد کے سامنے ایک اہم رکاوٹ کیا ہے؟ فیملی پلاننگ. فیملی پلاننگ کیوں چاہیے بھائی؟ کیونکہ مہنگائی ہے. اوکے، بیوی بھی جاب کرے، میاں بھی جاب کرے، اور 3-4 سال اوکے اپنا بینک اکاؤنٹ، بینک بیلنس بڑھا لے، اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں، اولاد بھی ہوگی اور ہوگی. آیا یہ تفکر صحیح ہے؟ اگر آپ شوہر کے پاس جائیں، شوہر کو پوچھیں بھائی بچے کیوں کم ہیں آپ کے، تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں صاحب، پیمپر کی پرائس نہیں دیکھی آپ نے. اگر میری 2 اولادیں ہوں گی، 3 اولادیں ہوں گی تو پیمپر کون لائے گا میرے لیے، میرے اولاد کے لیے؟ اگر آپ بیوی سے پوچھیں، پہلے گاڑی ہو جائے، اپنا گھر ہو جائے، اس کے بعد اولاد بھی ہو جائے گی. یہ وہ مائنڈ سیٹس اور تفکرات ہیں جو ہم اپنے ڈراموں سے لیتے ہیں، فلموں سے لیتے ہیں. آپ ڈرامے دیکھیں، ابھی ہر ڈرامے کے اندر جو فیملیز موجود دکھائی جاتی ہیں، ان فیملیز کے اندر کتنے بچے ہوتے ہیں؟ آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں. آپ جو بھی یہ پاکستانی ڈرامے آتے ہیں، آپ دیکھیں تقریباً ہر فیملی کے اندر 1 یا 2 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے اس سٹوری کے اندر. یہ کیا پیغام ہے، یہ کیا میسج ہمیں دیا جا رہا ہے؟ کہ کم بچے ہوں تو آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی،
لذتیں بھی زیادہ ہوں گی. سوئٹزرلینڈ بھی جا سکتے ہو اگر کم بچے ہوں گے. لیکن اگر 10 بچے ہوں گے تو نہیں، 10 بچے ہوں گے تو آج کل مہنگائی دیکھو کتنی ہے بھائی. لیکن یہ دعا افتتاح ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے بھائی؟ وَكَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا، خدایا امام کے وجود کے صدقے ہماری مائنورٹی کو میجورٹی میں تبدیل کر. اگر مائنورٹی کو میجورٹی میں تبدیل کرنا ہوگا تو کیا 2 بچوں سے کام چل جائے گا کیا؟ یعنی یہ کافی ہے کہ میں نے 2 بچے ہوں، اوکے، 15 سال کے ہو جائے، میں ان کو کلاسز میں بھرتی کرا لوں، ٹھیک ہے، خود کیرم کھیلنے جاؤں، بچے کو راؤنڈ ٹیبل میں لگا دوں، ٹھیک ہے، اور 1-2 انسٹاگرام کے کمپٹیشنز بھی کروا لوں، سلام فرمانے کا، اوکے، کمپٹیشن بھی ہو جائے، اور میں نے اپنی ذمہ داری میں نے قبول کر لی. نارملی فادرز کی یہ زبان ہوتی ہے، الحمدللہ بچوں کی شادی ہو گئی، ان کی تعلیم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب میں سکون سے بیٹھ سکتا ہوں، میری ذمہ داری مکمل. بھائی وَكَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا، آپ کی ذمہ داری اور والدین کی ذمہ داری فقط یہ تو نہیں ہے کہ بچوں کو بڑا کر کے کلاسز میں بھرتی کرا کر ان کی شادی کر کے تمام التماس سے دعا. نہیں، آپ یہ بھی تو دیکھو کہ یہ جو بچہ کلاسز میں جا رہا ہے ماہ رمضان کے اندر، اس کی ہدایت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں 45% آف دا پاکستانی یونیورسٹیز، ان کے اسٹوڈنٹس منشیات میں مشغول ہیں. اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں. شیعہ کمیونٹی میں آئے تو طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے. خوب، اگر یہ بچے جو کہ 10 سال پہلے اس قدر کلاسز میں مشغول تھے، آج کیوں طلاق کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہاں پر غلطی کس کی ہے؟ پیرنٹس کی غلطی ہے. اور ابھی بھی ہمارا وہی مائنڈ سیٹ ہے، بچوں کو کلاسز میں ڈال دیں، ہماری ذمہ داری مکمل. کیا پیرنٹس کو، ماں باپ کو، خود ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو کلاسز میں بھیج رہے ہیں، خود ماں باپ کو کلاسز کی ضرورت نہیں ہے؟ خود ساس سسر کو کلاسز کی ضرورت نہیں ہے؟ یہاں پر ماں باپ نے کیوں اپنے آپ کو، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، مسٹر بین کی طرح سمجھا ہوا ہے، خوش فہمی میں ہیں ہم لوگ، ہم ماں باپ، کہ اپنے بچوں کو کلاسز میں، ہمارے بچے ہو گئے، آغا صاحب تربیت اولاد کی کلاسز چاہیے. خوب، تربیت اولاد کی کلاسز ٹھیک ہے، ہم آپ کو فراہم کر دیں گے، لیکن آپ کی اپنی تربیت، آپ کی تربیت کون کرے گا بھائی؟ یہ بھی تو بتاؤ. کیا آپ کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ کل کو آپ کو ساس بننا ہے، کل کو آپ کو سسر بننا ہے، تاکہ کیونکہ ساس بھی کبھی بہوتی کے مسائل بعد میں پیش نہ آئے. کیا آپ کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی سب خوش ہیں اپنی اپنی لائف میں یہاں پر، اوکے، سب تربیت سے مبرہ سمجھ رہے اپنے آپ کو. نہیں، ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے. بوڑھے کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، جوان کو بھی، عورت کو بھی، مرد کو بھی. اگر اس 10 سال کے بچے کو کلاسز کی ضرورت ہے تو اس 50 سال کے بزرگ کو بھی کلاس کی ضرورت ہے. تب جا کے مسائل حل ہوں گے، تب جا کے معاشرے کے اندر فساد میں کمی آئے گی. لہذا ہمیں سوچنا پڑے گا. اس توفیق کے لیے کہ ہم تھوڑا سوچیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خوب، ہماری بات ہو رہی دعا افتتاح کے اندر. مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے، اوکے، کیونکہ لیٹ شروع ہوا ہے بالآخر، تو کم از کم 2 گھنٹے تک تو جا سکتے ہیں. او سوری، سحری بھی ہے، بے بخش. اوکے، مذاق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے as soon as possible ایک نتیجے تک پہنچے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تک پہنچ جائیں، اس کے بعد مصائب اور سیشن کا اختتام کریں گے. اب آئیں نصرت پہ، دعا افتتاح نصرت. اللہم اعزہ واعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ. خدایا امام کو تو نصرت عطا فرما، اور امام کے وجود کے ذریعے ان سب کو نصرت عطا فرما. وانصرہ نصرا عزیزا وافتح لہ فتحا یسیرا. لہٰذا آپ دیکھیں اسی کے اندر آپ آتے نصرت کو کھول کے دیکھتے ہیں. واٹ از نصرت؟
نصرت کن شعبہ؟ ہمیں معلوم ہے نصرت کا کیا مطلب ہے. نصرت یعنی ہیلپ کرنا, ٹھیک ہے, امام کی یاری کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ نصرت ہے. زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ نصرت کا لغوی معنی کیا ہے, پھر اس کا اس میں نہیں جا رہے ہم لوگ. نصرت یعنی مدد کرنا, وہی جو ہمارے ذہنوں میں. سوال, کس چیز میں نصرت؟ آیا یہ دعا ہمیں نہیں بتا رہی وَانْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ کہ ہمیں زمانہ غیبت میں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنی ہے, کہ اس نصرت کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ظہور. اس نصرت کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ ظہور امام ہونا چاہیے. خوب, نصرت کن چیزوں کے اندر؟ نصرت ان تمام چیزوں میں, ان تمام ڈائمنشنز میں جن ڈائمنشنز کا ہم سب کا اس وقت ان سے تعلق ہے. مثال کے طور پر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, ممی نے کہا ہے کہ بیٹا افطاری ہونے والی ہے, کیا کرنا ہے؟ پکوڑے لے کے آؤ. اوکے, آج کل کی ممیوں میں میرا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اوکے روٹی بنائیں گے, پراٹھا بنائیں گے اور پکوڑے بنائیں گے. گیس بھی ویسے نہیں آ رہی ہے, اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے آلریڈی سستی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. خوب, یہ شخص جاتا ہے, یہ بیٹا 10 سال کا, پکوڑے لے کے آتا ہے. یہ جو گروسری شاپنگ کر رہا ہے, یہاں کیا ایونٹ پیش آ رہا ہے؟ یہاں پر ایک اقتصادی اینڈ اکنامیکل ایونٹ پیش آ رہا ہے, رائٹ. وہ پیسے دے رہا ہے, وہ لے رہا ہے, اور یہاں پر ایک اقتصادی حادثہ پیش آتا ہے. اوکے, اسی طرح فار ایگزامپل شخص مریض ہو گیا ہے, اس کو ہاسپٹل یا کلینک جانے کی ضرورت ہے. خوب, یہاں پر آپ دیکھیں ڈاکٹر, پیشنٹ, یہ ایک ڈائمنشن. وہ لین دین ایک ڈائمنشن جس کو ہم اکنامیکل ڈائمنشن کہتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں, اور کن چیزوں سے ہمارا تعلق ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان ہے, رمضان ہے, تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ معنویت کا احساس ہوتا ہے, تو اسلامک فلمیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, دل چاہتا ہے بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم دیکھیں, اوکے, اور اسلامک فلمیں دیکھیں, کیونکہ پاکستانیوں کو تو پاکستانی خود تو فلمیں نہیں بناتے اسلامک فلمیں, تو ہم مجبور ہوتے کہ ہم ڈبڈ فلمیں دیکھیں, ٹھیک ہے. اور نئی فلمیں نہیں آ رہی تو ہر سال وہی ریپیٹڈ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, حضرت یوسف, مختار, ٹھیک ہے, محرم اور رمضان کی مناسبت سے. سوری, طفلان مسلم ایک فلم ہے, ٹھیک ہے, شہید کوفہ ایک فلم ہے, سفیر حسین 1 اور 2 دیکھیں آپ نے یہ سب, ٹھیک ہے. تو یہ ساری فلمیں ہیں اسلامک فلمیں. اس کا مطلب یہ کتنے ڈائمنشن ہو گئے؟ تیسرا ڈائمنشن. اب اس کو ہم کیا ٹائٹل دیں گے؟ میڈیا, سینما, ڈرامے, ٹی وی, فلمیں. خوب, اور کون سے ڈائمنشن ہیں ہماری زندگی کے؟ بھائی پولیٹیکل ڈائمنشن بھی تو ہے. اوکے, فلاں وزیر گرتا ہے, فلاں کو سپورٹ کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. اوکے, یہ پریزیڈنٹ اچھا ہے, وہ اچھا نہیں ہے, اس کو ووٹ دینا چاہیے, نہیں ووٹ دینا چاہیے, آیا ووٹ دینا بھی چاہیے, نہیں بھی. یہ سب سوالات ہم سے اس کا تعلق ہے. اوکے, اور مجھے بتائیں کیا تعلیم و تربیت کا نظام. عجب, تعلیم و اسکول, کالج, یونیورسٹی, کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ انفارچونیٹلی ماں باپ کا اپنے بچوں کے سلیبس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں ایک بیڈ نیوز آپ کو دے رہا ہوں ماں باپ کو جن کے بچے سکولز میں جا رہے ہیں, کالجز یا یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. ان ماں باپ کو نہیں پتا ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ سکول میں کیا ہوتا ہے, کیا پڑھایا جاتا ہے. اس وقت اگر میں آپ کو ایک ہیڈ لائن بریکنگ نیوز دوں تو اس وقت سکولز کے اندر, یا مجھے نہیں پتا جن سکولز میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس بچوں کو بیچتے ہیں, مجھے نہیں ان سکولز کا نہیں پتا, لیکن کلی طور پر جو دنیا کے اندر ہے, یہاں کا شاید یہاں پر نہ ہو کیونکہ یہاں پر سب معصوم ہے ملا کر, یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اوکے, ایک اہم سلیبس جو جتنا بھی آپ چاہے سوشل اسٹڈیز لے لیں, جیوگرافی لے لیں, اور سائنس لے لیں, میتھس لے لیں, فزکس, کیمسٹری, سوشل اسٹڈیز لے لیں, یہ سلیبس کون بناتا ہے آپ کو, آپ کے بچوں کے لیے کون بناتا ہے؟ آیا کوئی اسلامی ادارہ ہے یہاں پر کہ وہ ہمارے سکولز کی سلیبس کو بناتا ہے, یا کون بناتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کون بناتا ہے؟
टीचर को कौन, टीचर तो नहीं बनाती है ना, टीचर तो वो सिखाती है बिलाखिर, जो उसको बना बनाया सिलेबस दिया जाता है उसको तो बस पढ़ाना है। एक अहम इदारा जो इस वक्त दुनिया पर मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर कोशिशें कर रहा है ताकि दुनिया एक फलाही रियासत तक पहुंचे और दुनिया की मुश्किलात हल कर सके, वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ का तो नाम सबने सुना हुआ होगा, राइट? एक फलाही ऑर्गेनाइजेशन है और बिलाखिर फकीरों की मदद करती है। कोविड में यूनिसेफ ने कितनी इमदाद की हमारे मुल्क में और दीगर मुल्कों में, बिलाखिर यूनिसेफ इला माशाअल्लाह काम कर रहा है, लोगों की इमदाद कर रहा है। खूब, इसमें से आप देखें यूनिसेफ का एक काम क्या है, हमारे बच्चों का सिलेबस बनाना। खूब सवाल हम यूनिसेफ से पूछते हैं कि भाई ये बताओ, ये जो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन और आईन में लिखा हुआ है कि मसलन आप जाएं यूएन का जो सिलेबस का जो आईन है, जिस तरह हमारा मुल्क का आईन एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने भी पाकिस्तान के सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए एक आईन बनाया है। उस आईन में देखें क्या लिखा हुआ है, एक बंद ये लिखा हुआ है कि हमें पाकिस्तान के तमाम बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि फैमिली तश्कील देना बहुत मुहिम है। फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लाइफ, और बहुत जरूरी है कि हर बच्चा बड़ा होकर क्या करे, शादी करे। जाहिरन तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस्लाम भी शादी का कह रहा है, यूनिसेफ भी शादी का कह रहा है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैं इसको ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिलाखिर यहाँ पर डिफरेंट स्मॉल एज ग्रुप्स भी बैठे हैं, उसको मैं नहीं खोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आप यूनिसेफ से पूछें, ठीक है, हम जो मुसलमान हैं हमें मालूम है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ठीक है, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात, इसको तो फैमिली कहते हैं, ठीक है, मेल फीमेल के ताल्लुकात को फैमिली कहते हैं, निकाह करना और ये सब फैमिली है। लेकिन यूनिसेफ से पूछे कि भाई आप तो ये बताओ कि आपके नजदीक फैमिली की क्या डेफिनेशन है भाई। ओके, आप देखेंगे कि उनके नजदीक फैमिली फकत ये नहीं है जो हम समझ रहे हैं, उनके नजदीक फैमिली इससे भी बढ़कर है कि जिसके बारे में मैं तौज़ी यहां पर नहीं दे सकता हूं। लिहाजा आप देखें, हमें यहां पर चेक करना होगा कि ये जो फैमिली का निजाम प्रमोट करना चाह रहे हैं वो क्या है, आया वो हमारे दीनी उसूलों के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी है भी या नहीं, ये चेक करने की जरूरत है। लिहाजा कितने मैदान हो गए, मीडिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और तालीम और तरबियत, हेल्थ, आप देखें एनर्जी है, स्पोर्ट्स है, इन तमाम मैदानों में इमाम की नुसरत करने की जरूरत है। आया हमारा काम फकत ये, हमारे जवानों का काम फकत ये कि ईरान से बनी हुई फिल्मों को फकत डब करें और सबटाइटल करें? खुद हम फिल्म नहीं बना सकते अच्छे मौज़ूआत पर, अच्छे टॉपिक्स पर? खुद मीडिया एंड सिनेमा इमाम की नुसरत का मैदान नहीं बन सकता, स्पोर्ट्स इमाम की नुसरत का मैदान नहीं बन सकता, पॉलिटिक्स इमाम की नुसरत का मैदान नहीं बन सकता, मिंबर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम इमाम की नुसरत का मैदान नहीं बन सकता, तालीम और तरबियत, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इमाम की नुसरत का मैदान नहीं बन सकता, हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स इमाम की नुसरत का मैदान नहीं बन सकता। हजारों मैदान नुसरत है इमाम के। आप देखें इन तमाम मैदानों में अगर हम ज़माने गैबत के अंदर अपने यूथ्स की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तालीम और तरबियत नहीं देंगे अपने यूथ्स को, तो हम शायद इमाम की नुसरत में पीछे रह जाएं। जबकि आप दूसरे नेशंस को देखें, दूसरी कौमों को देखें, हर मैदान में इमाम की नुसरत में आगे। लेकिन पाकिस्तानी फकत, मुझे नहीं पता पाकिस्तानी हजरात, कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, हमारी जहनियत क्यों अपग्रेड नहीं हो रही है, इसको हमें चेक करना होगा दुआ इफ्तिताह की ज़मीन में कि हम अपने जहनियत को अपग्रेड कैसे करें। अलग अलग मैदानों में हम क्यों हाजिर नहीं होते ताकि जमाने के इमाम की नुसरत करें। आप देखें हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को कौन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम,
آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیں، وہ بیوی جو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر منتظر ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ پیغمبر آخر الزمان کا مبعوث ہونا یقینی ہوگا اور وہ ضرور آئے گا، سالوں بھر انتظار میں مشغول ہے۔ اس بیوی کو آپ دیکھیں، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی اور ازدواج 45 سال کی عمر میں ان کا ازدواج ہوا تھا، لیکن بعض علماء جو کہ جدید جنہوں نے ریسرچ کیے وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی شادی کی عمر 25 سال ہی تھی، 45 سال کی عمر نہیں تھی۔ یہ جدید ریسرچ اور علماء نے جو تاریخ دانوں نے جو آج کے زمانے میں ریسرچ کی وہ فرماتے نہیں، she was 25 years۔ یہ خاتون 25 سال کی، 25 سال میں تو ان کی شادی ہوئی ہے نا، 25 سال سے پہلے کی عمر میں کن ایکٹیویٹیز میں مشغول تھیں؟ تاجر تھی ہیں، بزنس وومن تھی ہیں، ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کے بزنس میں مشغول تھی ہیں، جی ٹریڈنگ میں مشغول تھی ہیں۔ اس ٹریڈنگ کی حالت میں اور اس بزنس وومن کی آپ سوچ دیکھیں، آپ جو بھی رشتے آ رہے ہیں سب کو ریجیکٹ کر رہی ہیں کہ مجھے فقط اور فقط اس منجی آخر الزمان سے ازدواج کرنا ہے کہ جس کا نام محمد ہے۔ ایک سلوات پڑھیں، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجھے فقط محمد سے شادی کرنی ہے۔ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہوتی ہے حضرت رسول سے، تو آپ دیکھیں اب ان شادی سے پہلے کی ایکٹیویٹیز تو ہم نے دیکھ لی، شادی کے بعد کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ شادی کے بعد اپنا سب کچھ جو بھی انہوں نے اپنے بزنس سے کمایا تھا وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے نچھاور کر دیا اور ایثار اور قربانی اینڈ کنٹریبیوشن دے دیا، سب کچھ سب کچھ۔ فرض کرے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اگر آج ہوتی تو آج ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مثلا ایک ایسی خاتون اگر ہوتی تو اس کو آج کے زمانے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت پیسے والی ہے، بلینئر ہے۔ ایک بلینئر خاتون اپنا سب کچھ، ایک پیسے بھی اپنے پاس نہیں رکھتی، اپنے شوہر کے دین کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ جب نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن کے لیے غار حرا پہ جاتے ہیں اور 40 دنوں کے اندر واپس نہیں آتے، 40 دن بعد واپس آتے ہیں، ایسا نہیں کہ نبی اکرم جا رہے ہیں ایک دن اگلے دن پہ واپس آ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، 40 دن مسلسل غار حرا میں روزہ داری میں مشغول ہیں۔ سوال، نبی گرامی کو افطار دینے والا کون تھا؟ خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کی خاتون جو کہ ویمن امپاورمنٹ اور بائک چلانے کی شوقین ہے اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے آمادہ ہے، غار حرا چڑھنا کوئی آسان ہے؟ غار حرا آسان نہیں ہے، لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ اس قدر شدید محبت ہے کیونکہ وہ حضرت رسول کو بے عنوان فقط کہ یہ تو میرا شوہر ہے فقط اور میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں تو اس محبت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے شوہر بھی ہیں اور حضرت خدیجہ کے لیے رسول اللہ بھی ہیں۔ رسول اللہ کے لیے ان کی زوجہ مکرمہ روزانہ ڈیلی بیسس پر غار حرا چڑھ کر ان کو افطار کا سامان دیتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، پھر اگلے دن غار حرا چڑھتی ہیں۔ یہ تو کوئی مذاق، یہ تو کوئی سادہ سی بات نہیں ہے، یہ وہ یعنی یہ کیا
چینج اور انقلاب وجود مبارک حضرت خدیجہ میں رونما ہوا ہے کہ اس قدر قربانی دینے کو تیار ہے. خود اگر وہ چاہتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اس زمانے میں آپ دیکھیں بہت سارے نوکر اور سرونٹس حضرات موجود تھے. وہ کہہ سکتی تھی اپنے کسی غلام کو، نوکر کو، کہ جاؤ محمد کے لیے غذا فراہم کرو، افطار نہیں. خود جا کر روزانہ غار حرا پہ چڑھ کر نبی گرامی اسلام کو افطار دیتی، پھر واپس آتی، پھر جاتی، پھر واپس. 40 دن مسلسل. خوب آج کی خاتون، اب یہی مینٹالٹی جو حضرت خدیجہ کی ہے، آپ فرض کریں اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس وقت 2023 کے اندر ہے. 2023 میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. خوب حضرت خدیجہ کا کیا کیریکٹر ہوتا آج کے زمانے میں؟ کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کیریکٹر فقط یہ ہوتا نیاز ارینج کریں گے، ہم مجلس کرائیں گے، حدیث قصہ کی محفل کرائیں گے اور بس یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جو کہ اس لیول پر ان کی تھنکنگ ہے، ان کا تھاٹ پروسیس ہے، کیا وہ فقط آج کی پاکستانی خاتون اور شیعہ خاتون پر اس کی ذہنیت پر فقط اکتفا کریں گے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا کہا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خصوصاً ہمارے خواتین، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے خواتین اور حضرات دونوں کے لئے رول ماڈلز ہیں. ہم دونوں کو، مرد اور خواتین دونوں کو، اپنے آپ کو حضرت خدیجہ کے لیول تک پہنچانا ہوگا. تب جا کے ہم کہلائے جا سکتے ہیں کہ ہم حضرت خدیجہ کے پیروکار ہیں. ہمیں زیب نہیں دیتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ اس طرح کا ہم سلوک کریں، بے وفائی کریں. آپ دیکھیں وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ جو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال مسلسل، آپ دیکھیں شیب ابی طالب کا نتیجہ کیا ہوا؟ شیب ابی طالب کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ شدیداً بیمار ہو جاتی ہیں، شدیداً ضعیف ہو جاتی ہیں، اور آخرکار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اب دنیا سے جانے والی ہیں، وصیتیں بیان کر رہی ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کس چیز کی اب فکر ہے، کیا پریشانی ہے اس وقت اس بستر مرگ پر؟ حضرت خدیجہ کو سب سے زیادہ کس چیز کی پریشانی ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ صاحب عالم غیب تھی، کیونکہ جب بھی جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے اور وحی کو دریافت کرتے تو وہ شخصیت جو وہاں پر موجود ہوتی اور وحی کو سنتی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تھی. لہٰذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو معلوم ہے کہ میرے جانے کے بعد اس امت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ امت کیا کیا خیانتیں نہیں کرے گی میری اولاد کے ساتھ اور میرے شوہر رسول اللہ کے ساتھ. لہٰذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنے بستر مرگ پر اب وصیتیں بیان فرما رہی ہیں. حضرت رسول کو کہتی ہیں کہ اے یا رسول اللہ، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد قریش کی عورتیں کہ جن کے دلوں میں ہماری نسبت کینہ اور حسد ہے، میرے جانے کے بعد وہ فاطمہ کو اذیت کریں، فاطمہ کو تنگ کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ فاطمہ کے مد مقابل آئیں اور فاطمہ کو تماچے لگائیں. فاطمہ کا خیال رکھنا. یا رسول اللہ، یہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کہتی ہیں اور رسول خدا کو کہتی کہ آپ ایک ایسی وصیت بیان کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں.
یہاں پر راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں اور خدیجہ اپنی اس ضعیف حالت میں فاطمہ کو اپنے پاس بلاتی ہیں. وہ فاطمہ کہ جس کی عمر فقط 6 سال کی تھی اور ایک گوشے کنار میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے رو رہی ہیں, گریہ کر رہی ہیں. فاطمہ آتی ہیں خدیجہ کے پاس. حضرت خدیجہ مادر فاطمہ اپنی اس ناتوانی کی حالت میں, ضعیفی کی حالت میں اپنے ہاتھ کو, اپنے مادری ہاتھ کو فاطمہ کے سر پر پھیرتی ہیں اور کہتی کہ یا فاطمہ, اے میری دختر, جس طرح تو نے میرے رحم میں میری مادری کی تھی, اسی طرح اب میں جب دنیا سے چلی جاؤں اب تجھے اپنے بابا کی بھی مادری کرنی ہے. اب میرے جانے کے بعد آپ فقط اپنے بابا کی دختر نہیں ہیں بلکہ اب سے آپ کو ام ابیہ کا بھی کردار ادا کرنا ہے. یہ وصیت آپ دیکھیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. لیکن آپ دیکھیں اس امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا حال کیا. میں کہوں گا اے جناب خدیجہ, اے ام فاطمہ, جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 5 سال کی تھی, 6 سال کی تھی اور آپ کے جانے کے بعد رسول خدا موجود ہیں, تو کسی کی جرأت نہ ہو سکی کہ فاطمہ کی طرف ایک بری نگاہ بھی کرے, فاطمہ کی جانب کسی قسم کی گستاخی بھی کرے, چونکہ رسول خدا موجود ہیں. لیکن جس طرح اے عزیزو, جس طرح جیسے ہی رسول خدا کی آنکھ بند ہوتی ہے اس قدر مصائب بی بی دو عالم پر ڈھائے جاتے ہیں کہ بی بی مجبور ہو جاتی ہیں کہ یہ مرثیہ پڑھیں کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. لیکن میں کہوں گا کہ اے فاطمہ, آپ کی جب مادر گرامی دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ کی تو عمر 5 سے 6 سال کی تھی. آپ کو سنبھالنے والا کوئی تھا تو صحیح, رسول خدا آپ کے ہاں موجود تھے. لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, کربلا میں آپ دیکھیں عزیزو, ایک 4 سالہ بچی موجود ہے سکینہ بنت الحسین جو اپنے بابا کے لاش کو ڈھونڈ رہی ہے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ سکینہ بابا کے سر بریدہ لاش کے اوپر لپٹی ہوئی ہے. عصر عاشور کا موقع ہے. زینب علیہ سلام اللہ علیہا سکینہ سے پوچھتی کہ اے سکینہ, تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ ہم عرب کے اندر یہ معمول ہے کہ کسی کو اگر ہم پہچاننا چاہیں, کسی کی شناخت حاصل کرنا چاہیں تو یا اس کے لباس کے ذریعے پہچانتے ہیں یا اس کے سر کے ذریعے پہچانتے ہیں. اے سکینہ, تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ سکینہ نے جواب دیا, پھوپھی اماں جب نے خیمے سے باہر نکلی, رو رہی تھی, گریہ کر رہی تھی, اپنے بابا کو صدا دے رہی تھی, تو اچانک مجھے آواز آئی, الیہ الیہ یا ابنتی, الیہ الیہ یا ابنتی. میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے سر بریدہ لاش سے آواز آ رہی ہے کہ ادھر آ جاؤ میری بیٹی, ادھر آ جاؤ میری بیٹی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.